سر اس بات پہ رہنمائی فرمائیے گا کہ آج کل جو بچیوں کی شادی کے لیے مختلف جگہوں سے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، کیا کسی کو زکوٰۃ کے پیسے سے شادی کروائی جا سکتی ہے؟ اس میں بنیادی طور پہ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے، زکوٰۃ دینے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا تھا۔ زکوٰۃ کا مقصد تھا لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا۔ اب ہمارے معاشرے میں صورتحال کیا پیدا ہوگی؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو خاتون اپنی بچیوں کی شادی کے نام پر پیسے جمع کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ بچیاں یتیم ہیں، دیکھیں زکوٰۃ لینے کے لیے یتیم ہونا شرط نہیں ہے، مستحق ہونا شرط ہے۔ مثال کے طور پہ ایک باپ ہے، اس نے لاکھوں روپیہ کمایا، کروڑوں روپیہ کمایا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب اس کے انتقال کرتے ہی اس کے بچے کروڑ پتی بن گئے ہیں۔ وہ یتیم تو ہوئے ہیں لیکن ساتھ کروڑ پتی بھی ہوئے ہیں۔ تو اب کوئی کہے جی وہ یتیم ہے زکوٰۃ دے دو، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ لینے کے لیے یتیم ہونا نہیں بلکہ مستحق ہونا شرط ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بچیاں یتیم ہوئی ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے والد نے ان کے لیے زیورات پہلے سے بنا کے رکھے ہوں، اور اگر ان کے پاس اتنے زیورات ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اب اس کا زکوٰۃ لینا ہی حرام ہے، بلکہ اس کے لیے تو اپنے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ سر دیکھا یہی جاتا ہے اکثر اوقات میں کہ جب والدین نے آنے والے وقت کے لیے بچوں کے لیے چیزیں بنائی ہوتی ہیں، تو اس کے باوجود جو آپ بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ تو ان پہ مستحق نہیں ہے، وہ ادا کر سکتے ہیں، بلکہ ان چیزوں کے بدلے زکوٰۃ ادا کرنا پڑتی ہے، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ کی تو اس ڈیمانڈ صورت میں کرتے ان ہیں۔ کا زکوٰۃ لینا بالکل حرام ہے، کیونکہ ان پہ زکوٰۃ لگتی نہیں ہے بلکہ ادا کرنا فرض ہے۔ اس صورت میں اب دیکھیں ان کے پاس زیورات موجود ہیں، اگر وہ زکوٰۃ لیتے ہیں تو پہلی بات تو یہ گناہ۔ دوسری بات یہاں پہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے میں ایک بات بنیادی طور پر ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے جو فرض کیا تھا وہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کے لیے کیا تھا، کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اب ہمارے ہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کیے، مختلف لوگوں سے زکوٰۃ کے پیسے وصول کیے، اور ان پیسوں سے تیل مہندی پہ 200 بندے کا کھانا بنایا جا رہا ہے۔ اور اس سے اگلی افسوس کی بات کیا ہے؟ لوگوں سے زکوٰۃ کے پیسے لے کر اسی سے ان پیسوں سے گانے باجے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ڈھول والوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، حالانکہ زکوٰۃ تو تھی بنیادی ضروریات کے لیے، اور ہم نے اس کو لگا دیا ان کاموں میں۔ اسی طرح مثال کے طور پہ اگر کسی بچی کے لیے آپ نے زکوٰۃ کے پیسے وصول کر لیے ہیں، اس کا مطلب تھا کہ آپ چند افراد کو بلاتے، ان کا کھانے کا اہتمام کرتے اور بیٹی کو رخصت کرتے تھے، بجائے اس کے کہ آپ کھانے پہ 4 لاکھ روپے لگائیں۔ اتنے پیسوں میں ایک اور بچی کی شادی بھی ہو سکتی تھی۔ تو دیکھیں زکوٰۃ کا بنیادی مقصد بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہے، لیکن ہمارے ہاں لاکھوں کا جہیز زکوٰۃ کے پیسوں سے، لاکھوں کا کھانا زکوٰۃ کے پیسوں سے، ہزاروں روپے کے ملبوسات دلہن کے زکوٰۃ کے پیسوں سے، ہزاروں روپے کا ایک دن کا جوڑا زکوٰۃ کے پیسوں سے، ہزاروں روپے بیوٹی پارلر کے زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ اس طرح چیزوں کو گنتے چلے جائیں تو لاکھوں روپیہ جو زکوٰۃ کے نام پر اکٹھا کیا گیا وہ ان کاموں پہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ دینے والے سب سے پہلے اس بات پر متوجہ ہوں کہ آپ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا اس سے بنیادی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے یا خواہشات کو پورا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں ضروریات کو چھوڑ کے خواہشات کو پورا کیا جا رہا ہے، تو یہ روش، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ لینے والوں کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ آپ کسی اور کا حق مار رہے ہیں، آپ کسی کا حق مار کے اپنی بیٹی کی خوشیاں تلاش کر رہے ہیں۔ آپ زکوٰۃ اگر آپ واقعی مستحق ہیں، آپ کو واقعتاً ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، تو شریعت نے آپ کا حق رکھا ہے کہ آپ زکوٰۃ لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اتنی زکوٰۃ لے لیں کہ کسی اور غریب کا حق ماریں۔ کسی کی بچی کا حق مار کے آپ اپنی بیٹیوں کو خوشیاں نہیں دے سکتے۔ لہٰذا اس لیے اس نقطے پہ دونوں کو سوچنا پڑے گا، زکوٰۃ لینے والوں کو بھی اور زکوٰۃ دینے والوں کو بھی۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کے پاس خاتون آتی ہے کہ آپ مجھے کھانا بنا دیں، میری بیٹی کی شادی ہے۔ اب اس سے پوچھا جائے گا کتنے افراد ہیں، وہ کہتی 300۔ تو دینے والا اس کو سمجھائے کہ کھانا ملے گا، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ اپنے افراد 50 کریں۔
تاکہ بقیہ پیسے میں کسی اور بچی کے کام میں لگاؤں گا، میں کسی اور بیٹی کی جہیز میں لگاؤں گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنی خواہشات کو پورا کریں۔ زکوٰۃ کا مقصد بنیادی ضروریات ہیں، لہذا زکوٰۃ کے پیسوں سے ضروریات تو پوری کی جا سکتی ہیں، خواہشات پوری کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہوگی۔